اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے پیارے ویورز، آج ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 24 اور 25، یعنی کہ آیت نمبر 24 اینڈ 25 انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جو، مثل الحیات الدنیا مثال ہے زندگی دنیا کی، کما ان جیسے کہ پانی، کا کے میننگ جیسے، ما ان پانی، انزلناہ اتارتے ہیں ہم اس کو یعنی پانی کو، جیسے کہ پانی اتارتے ہیں ہم اس کو، من السماء آسمان سے، من کے میننگ سے، السماء کے میننگ آسمان، فاختلطا پھر رلا ملا کر، یعنی دونوں کو دونوں کو ملا کر اس سے نکلے، فاختلطا دونوں کو ملا رلا کر اس سے نکلے، یعنی آسمان سے پانی اور زمین پر جب گرے تو، بھی ساتھ اس کے، نبات الارض سبزہ زمین سے، رلا ملا کے نکلے اس سے زمین سے سبزہ، مما اس میں سے، یأکل الناس کھائے انسان لوگ، والانعام اور جانور، حتی اذا اخذت الارض یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین، زخرفہا رونق اس سے، زخرفہ رونق ہاں اس سے، وزینت اور خوبصورت، وظن اور گمان کرے، اہلہا انہم اور گمان کرے مالک اس کے، انہم بے شک وہ، قادرون قادر ہے، علیہا اوپر اس کے، یعنی وہ اس کو، اس سے فائدہ لینے میں اب بالکل اس پر قادر ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ کے، اب تفسیر میں پڑھیں گے پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ اتاہا امرنا آئے اس پر حکم ہمارا، اتا آئے ہاں اس پر، امرنا حکم ہمارا، لیلن راتوں رات، او نہارن یا دن کو، فجعلناہا پھر بنایا ہم نے اس کو، فا کا میننگ پھر، جعل بنایا، نا کے میننگ ہم نے، ہا کے میننگ اس کو، یعنی اس زمین کو، اس کھیتی کو، حسیدن چٹیل میدان، صاف میدان، یعنی کاٹ کر کے ڈھیر بنا دیا، کَأَن جیسے کہ نہیں، تغنا بالامس، تغنا بالامس جیسے کہ یہاں کچھ آبادی تھی ہی نہیں، جیسے کہ نہیں تھی ادھر کوئی آبادی پہلے، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیات، نو جب ساتھ ہوتا ہے تو ہم اس کا مطلب آتا ہے، تو نفصل ہم بیان کرتے ہیں، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، آیات یعنی اس قرآن کی یہ آیات، لقوم یتفکرون لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، جو دھیان رکھتے ہیں، لے کے میننگ کے لیے، قومن لوگ یا قوم، یتفکرون غور کرنے والے، دھیان رکھنے والے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو مشابہت دیتے ہیں اپنے اس مثال سے، کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں بارش کی صورت میں، تو وہ زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ رلا ملا کر، اس کے ساتھ مل کر زمین سے سرسبز و شاداب کھیتیاں نکل آتی ہیں، باغات نکل آتے ہیں، اور کھیتیاں ایسی تیار ہو جاتی ہیں، مختلف کلر کے، مختلف رنگوں کے، اور مختلف اقسام کے، اور مختلف شکلوں کے، ایسی کھیتیاں اور باغات تیار ہو جاتی ہے کہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ یہ مثال اب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اتنی خوبصورت نظر آتی ہے کہ اس کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کھیتیوں کو دیکھ کر، ان باغات کو دیکھ کر
تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس اب تو ہم اس پر قادر ہیں، ہم اس کے مالک ہیں اور یہ اب ہمیں ملنے والا ہے اور ہم ہی کر سکتے ہیں، اس کو کاٹ کے خوب پیسے کما سکتے ہیں، اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتے ہیں، اس دنیا ہی کی دنیا میں رہ جاتے ہیں اور اسی رونقوں میں اور اسی آسائشوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس دنیا کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ خوبصورتی اور جوبن پر جب یہ زمین آ گئی ہے اور اس کے دیکھنے والے، اس کے مالک اس پر اپنے آپ کو قادر سمجھنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میرا حکم آتا ہے اور راتوں رات وہ اس کھیتی پر، اس باغ پر ایسا کوئی طوفان آ جاتا ہے، یا اس پر اولے پڑ جاتے ہیں، یا اس پر قحط آ جاتا ہے، ٹھنڈی دل پہنچ جاتے ہیں، کچھ ایسا ہی حکم آ جاتا ہے کہ وہ راتوں رات راکھ ہو جاتا ہے اور چٹیل میدان، صاف ستھرا میدان رہ جاتا ہے، ایسے رہ جاتا ہے کہ ادھر کل کچھ تھا ہی نہیں، خالی میدان تھا۔ تو اس دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ دنیا کے لوگ اس کے آسائشوں میں، اس کی خوبصورتی میں ڈوب جاتے ہیں، اور بے وقوف لوگ اس کی رونق اور دلربائی پر فدا ہو جاتے ہیں اور اصل حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ شادابی اور یہ زینت، یہ خوبصورتی، یہ چند روز کی ہوتی ہے، جلد ہی اس کو زوال آ جاتا ہے، یہ دفن ہو جاتا ہے، انسان کے ہاتھوں سے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور انسان خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور اسی زندگی میں جو ہے ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی ان آیتوں پر غور نہیں کرتے جو اللہ نے یہی آیت سمجھانے کے لیے بتائی ہے، اپنے اس کلام میں بیان کی ہے، کھول کر بیان کی ہے یہ آیت، اور اس پر غور نہیں کرتے لوگ اور اس قرآن کو نہیں پڑھتے، تو ان کو کیا پتا، وہ تو اس دنیا کی زندگی ہی میں ڈوب کر رہ جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر کیا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے، پھر آخرت میں دوزخ ہے۔ اور جو اس دنیا کی زندگی کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صرف چند روزہ زندگی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ آگے کہتا ہے واللہ، اور اللہ یدعو الی، بلاتا ہے، پکارتا ہے، طرف دار السلام، سلامتی کے گھر، اور اللہ پکارتا ہے طرف سلامتی کے گھر، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہو، وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ وَيَهْدِي، اور ہدایت دے، مَن یشاء، جس کو چاہے، اِلی، طرف، صراط مستقیم، راستے سیدھے کے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے، جس بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، اور جس کو نہیں پسند کرتا تو اسے برائیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اپنے سارے بندوں سے ایک جیسا پیار کرتا ہے، لیکن اسی کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے جو خود سیدھے راستے کی طرف چاہتا ہو کہ میں سیدھے راستے کی طرف جاؤں اور اللہ کے سیدھے راستے کو پاؤں، تو پھر اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو انسان برائی کی طرف جانا چاہے تو پھر اللہ کیوں بلائے گا اس کو سیدھے راستے کی طرف؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو تم کو بلاتا ہوں سلامتی کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جنت میں، جہاں فرشتے بھی سلام کہیں گے لوگوں کو، انسانوں کو، اور اللہ بھی تحفہ سلام بھیجے گا اپنے بندوں پر۔ سورہ یاسین میں ہے نا، سلام ان کو علم من رب رحیم، اپنے رب کی طرف سے سلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں بھی کہتا ہے کہ میں تو بلاتا ہوں تم لوگوں کو جنت کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ یہ قرآن میں سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن بھیجا ہے اور پیغمبر بھیجے ہیں؟ کہ سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ جس کے دل میں تھوڑی سی بھی کرن ہو اچھائی کی، اللہ کی طرف آنے کی، سیدھا راستے پانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے سیدھے کر دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہے۔ جو چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو چاہتا ہے اور وہ سیدھے راستے کی طرف اس کے جو ہے راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور بندہ جنت کو پا لیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو خود بھی کچھ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھوں گا،
تو جب کوئی چاہے تو تب پھر اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے راستہ سیدھا. یہ نہیں کہ جو اللہ کو پسند ہو تو چاہے وہ برائی میں لپٹا ہوا ہو اور اللہ اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے. نہیں، اگر کوئی برائی اس میں کر رہا ہو کہ اس کو کوئی علم ہی نہ ہو اور پھر جب اس کو پتا چلے کہ یہ برائی ہے تو وہ اس کو چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ بھی اس کے سارے راستے سیدھے کر دیتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ ہمیں توفیق دے سیدھے راستے پر چلنے کی. اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو ترجمے سے پڑھنے کی. آمین. اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم. یا اللہ یہ تیرے کلام قرآن مجید کی تلاوت کی ہے ترجمے کے ساتھ. یا اللہ اس کے تلفظ میں، زیر زبر پیش میں، ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا مہربان ہے. اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں. اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیں. آمین.